تاریخ میں لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ جو خیرپور ہے نا، خیرپور نام سنا ہے؟ سندھ میں جگہ ہے خیرپور، بڑا شہر ہے، تو اس کے ایک زمانے میں علیحدہ ریاست تھی یہ، اور اس کا بادشاہ تھا خیرپور کا۔ اس بادشاہ کا ایک سائیں تھا، سائیں سندھی میں بزرگ کو کہتے ہیں سائیں۔ وہ سائیں جب بھی کسی کا کام ہوتا تو بادشاہ کے پاس آ جاتا، بادشاہ اس سے متاثر تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا، جس کا جو بھی کام ہو سائیں سائیں بادشاہ۔ ایک دن بادشاہ بہت تنگ آیا اور سائیں کو کہا کہ سائیں، آپ نے بہت سفارش کی، میں آپ سے بہت تنگ آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ جو کام ہے نا یہ کر لینا، اور آئندہ نہیں آؤں گا سفارش کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر آ گئے پھر؟ بادشاہ کو پتہ تھا کہ یہ تو آئے گا۔ کہا اگر آئندہ میں آئے نا تو یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی، یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی سنت، یہ گھاس ہوگی اگر میں آئندہ سفارش کرنے آیا گا۔ بہت اچھا، بادشاہ نے وہ کام فوراً کر لیا، سائیں روانہ ہو گیا۔ جب باہر نکلا ایک بوڑھی عورت آئی، اے سائیں، اے سائیں بادشاہ مر گئی میں، وہی میں لٹ گئی، وہی میں۔ سائیں اس کے پاس کھڑے سن رہے، پھر اندر آئے۔ بادشاہ کو کہا بادشاہ باہر ایک بوڑھی عورت ہے، بہت پریشان ہے، بہت غمگین ہے، اس کا کام کر لو۔ بادشاہ نے کہا سائیں ٹھیک ہے کام تو کروں گا، لیکن ابھی ابھی آپ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا؟ کہا جب میں باہر نکلا اور میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسو کی بارش دیکھی تو میرے سامنے قیامت کا نقشہ آیا۔ تو عدل کے میزان میں نے ایک طرف اپنی داڑھی رکھی اور دوسری طرف اس پریشان عورت کے آنسو ڈالے، تو میری داڑھی کی آنسو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ سائیں کاملین میں سے، اپنی سیٹ سے اٹھا، ان کے پیروں میں آ کے ہاتھ لگایا، معافی مانگی، کہ آپ کو اجازت ہے آپ جب چاہے آئے۔ فوراً اس کا کام کیا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ یعنی جائز، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کا حصہ اس میں۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی، یکن لہ کفل منہا، اس کو ملے گا اس میں سے ایک حصہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اے اللہ ہر چیز کو اندازہ کیے ہوئے۔ مقیت ایک تبلیغی بزرگ تھے بنگال میں، اس کا نام تھا عبد المقیت، چند سال پہلے انتقال ہوا۔ ڈھاکے میں امیر تھے جماعت کے، انجینئر عبد المقیت، اور بھی بہت مقیت ہے، لیکن وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا، ایک مسئلہ یہ کہ سفارش جائز ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ جائز کاموں کی سفارش جائز ہے، ناجائز کاموں کی ناجائز ہے۔ یہ جو ووٹ دیتے ہیں کینڈیڈیٹ کو ووٹ، یا یہ سفارش ہے تو سفارش جائز ہونا چاہیے، غلط پارٹی اور غلط آدمی کی سفارش ناجائز۔ اور یا یہ وکالت ہے تو وکالت بالباطل نہیں ہونا چاہیے، اور یا یہ شہادت ہے تو شہادت بالزور ناجائز ہے، گناہ کی جھوٹی گواہی۔ جو کوئی شفاعت کرے سفارش کرے، سفارش شریعت کے مطابق، حسنہ کا معنی یہ بہتر ہوگا، شریعت کے مطابق،
یکلہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی خلاف شرع، یکلہ ملے گا اس کو کفل منہا، ایک پاڑچ اس میں سے، پاڑچ ایک جھٹکا اس کو ہی ملے گا، کفل۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، من یطع الرسول، جو کہا مانے پیغمبر کا، فقد اطاع اللہ، بس اس نے اطاعت کر لی اللہ کی۔ مبتدین یہاں سے کہتے ہیں دیکھو اصل اطاعت پیغمبر کی ہے، معاذ اللہ، اصل اطاعت خدا کی ہے، پیغمبر کی اطاعت بھی خدا نے فرض کی، وما ارسلنا قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ابھی آیت گزری، اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح المعانی میں یہ عبارت ہے، اسے سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ، لأن الآمر والناہی فی الحقیقت هو اللہ، والرسول مطاع بإذن اللہ، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی پس اطاعت کر گیا اللہ کی، ومن تولی، جس نے منہ موڑا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں ہم بھی تابعداری کرتے ہیں، کہتے تو ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، رات بھر لگا رہتا ہے گروہ، بیت، یبیت تبییت مانا رات بھر میٹنگ کرنا، بیت رات بھر لگا رہتا ہے ایک گروہ ان میں، غیر الذی، برخلاف ان باتوں کے تقول جو آپ نے کہی ہے، رات بھر آپ کے منصب، آپ کے ارشاد، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ جو استاد سے پڑھے، جو درس میں پڑھے، رات کو کسی حصے میں ضرور وہ دہرائے۔ طالب علموں، تمہارا آنا مبارک سر آنکھوں پر، لیکن تم محنت بھی تو کچھ کرو۔ روزہ تو فقیر کا بھی ہے، روزہ تو سب کا ہوگا، اور روزہ ہی ہماری جان و آن ہے۔ اللہ عظمت شان ادب سے نصیب فرمائے۔ کل میں گیا اور پھر آیا بھی روزے کی حالت میں، جہاں نل کھولتا تھا پشاور میں، یا جہاں ہم ٹھہرے تھے ریسٹ ہاؤس میں، ایسا پانی آتا تھا، شیطان کان میں ڈالتا تھا، اب تو مسافر ہے پی لو۔ مسافر کو تو اجازت ہے نا، لیکن میں فوراً آیت یاد آتی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا اچھا ہے، ان کنتم تعلمون۔ خدا کا شکر ہے کہ مسافر کو اجازت ہے رکھنے کی۔ تو روزہ نہ رکھنے کے بہانے نہ بناؤ، روزہ رہے اور مضبوط رہے، اس کے بہانے بناؤ۔